السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی عورت ایک مسلمان عورت کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی سخی تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ جو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اتنے سخی نہیں ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ چلو میں تمہیں اس کا ایک نمونہ دکھاتی ہوں۔ اس نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو بھیجا، یہ آزمائش کرنے کے لیے کہ سخاوت میں بڑھ کر کون ہے۔ تو ان کی بیٹی نے آ کے کہا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کوئی سوال نہ کیا بلکہ اس کو اپنی قمیض اتار کر دے دی، حالانکہ آپ کے پاس صرف ایک وہی قمیض تھی۔ تو جب وہ بچی قمیض لے کر اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو اس عورت نے کہا کہ سچ میں تمہارے نبی سخاوت میں زیادہ ہیں۔ ہم تمام انبیاء کرام کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں اور ان کی تکریم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے غلام بن کر، تو آپ کا آقا آپ پر بہت ظلم کرتا تھا، آپ سے دن رات کام کرواتا اور آپ کو بہت مارتا بھی تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت شدید بخار ہو گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا، سخت سردی تھی، مجھے بخار بھی بہت زیادہ تھا اور کمزوری بھی بہت ہو چکی تھی۔ میں لحاف لے کر لیٹ گیا، میرا آقا آیا، جب اس نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں تو اس نے مجھ سے لحاف بھی کھینچ لیا اور میری قمیض اتروا کر دروازہ کھول کر جو رکھ دیے اور کہا کہ اس سے چکی میں پیسو اور صبح تک مجھے یہ کام پورا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ روتا رہا، بخار کی وجہ سے کام تو ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن آقا کے ڈر سے میں جو پیستا رہا۔ تو ایک شخص نورانی چہرے والا آیا اور کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں پر پوچھنے کے لیے سب آتے ہیں مگر مداوع کوئی نہیں کرتا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ابھی حضرت بلال نہیں جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، وہ واپس مڑے۔ تو بلال نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں پہ آنے والے صرف پوچھتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور میں پھر دوبارہ روتا روتا جو پیسنے لگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ تھا اور ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوائی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ اور جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا تو میرا مالک مجھے صبح مارے گا، کیونکہ یہ جو پیسنا ضروری ہے۔ تو اس پر اس شخص نے مجھے کہا کہ تم سو جاؤ، تمہارا کام میں کر دوں گا۔ اسی طرح 3 راتیں ایسے ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے، اس کو دودھ پلاتے، دوائی دیتے اور اس کے حصے کے جو پیستے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ پھر آپ پر حضرت بلال ایمان لے آئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ شام کی طرف چلے گئے۔ آپ نے صرف 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر جب حضرت عمر کے کہنے پر اذان دی۔ دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ
تم کیسے دوست ہو میرے کہ میرے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو بہت شدید رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا، میں ابھی جاؤں گا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی میں جا کے سلام کیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اذان دیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا، مگر پھر حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ اذان دیں تو آپ انکار نہ کر سکے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو تمام صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ گئے۔ عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کے مسجد نبوی میں آ گئیں۔ اندر مرد رو رہے تھے، باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ ایک بچے نے جو 3-4 سال کا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بلال چلے گئے تھے، وہ آ گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ اس پر تمام لوگ شدت سے رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری اذان بھی نہ دی گئی اور وہ بار بار غش کھا کر گر جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ تمام لوگوں کے لیے مہمان نوازی میں سب سے بڑھ کر تھے کہ جب بھی کوئی آتا تو آپ ان کو بہت زیادہ مہمان نوازی ان کی کرتے۔ اگر خود گھر میں نہ ہوتا تو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مہمان بن کر، آپ نے اسے دودھ کا پیالہ دیا، اس نے وہ پیا مگر وہ سیر نہ ہوا۔ اس طرح 7 بکریوں کے دودھ کے پیالے اسے دیے گئے تو پھر اس کا پیٹ بھرا۔ صبح ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھی اسے دودھ کا ایک پیالہ دیا، اس کے بعد جب دوسرا دیا تو اس سے وہ پورا نہ پیا گیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی آنت 7 پیالوں سے بھی نہیں بھرتی، جبکہ مسلمان کی آنت ایک سے زیادہ ایک پیالے سے یا تھوڑے سے بھی بھر جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جیسی مہمان نوازی کی توفیق ہو، آمین۔